حضرت موسیٰ اور فرعون کے دریا والے واقعے کی تفصیل۔ قرآن مجید کی کئی صورتوں میں خصوصاً سورۃ الشعراء، سورۃ الطٰہٰ، سورۃ یونس اور سورۃ القصص میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں کیونکہ فرعون انہیں کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر سفر شروع کر دیا۔ فرعون کا تعاقب۔ جب صبح فرعون کو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل نکل گئے ہیں تو وہ غصے سے بھر گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر حضرت موسیٰ کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ کچھ وقت بعد حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل خوفزدہ ہو گئے اور کہنے لگے اب تو ہم پکڑے جائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ضرور میرے لیے راستہ نکالے گا۔ دریا کا پانی 2 حصوں میں تقسیم ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا یعنی لاٹھی دریا میں مارے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے عصا مارا، اللہ کے حکم سے دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ دونوں طرف پانی دیواروں یا پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور درمیان میں خشک رستہ بن گیا جس پر نہ نیچے کیچڑ تھا اور نہ پانی۔ حضرت موسیٰ اپنی پوری قوم کے ساتھ اس راستے سے بحفاظت گزر گئے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ راستہ کھل گیا ہے تو وہ غرور میں آ کر اپنے لشکر سمیت اس راستے میں داخل ہو گیا۔ اسے گمان نہ تھا وہ بھی آرام سے گزر جائے گا، لیکن جب فرعون اور اس کی فوج دریا کے درمیان پہنچ گئی اور بنی اسرائیل دوسری طرف نکل گئے تو اللہ نے حکم دیا اور پانی دوبارہ اپنی جگہ آ گیا۔ اچانک دونوں طرف پانی آپس میں مل گیا اور فرعون سمیت اس کا پورا لشکر دریا میں غرق ہو گیا۔ جب فرعون کو یقین ہو گیا کہ وہ اب بچ نہیں سکتا، اس نے کہا میں ایمان لایا کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، لیکن اس وقت ایمان لانا قبول نہ ہوا کیونکہ وہ موت کو سامنے دیکھ کر ایمان لا رہا تھا، نہ کہ سچے دل سے اللہ کے لیے۔ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون کے جسم کو محفوظ رکھا جائے گا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ عبرت کی نشانی بنے۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے سبق: اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنے والوں کو ضرور مدد ملتی ہے۔ غرور، ظلم اور تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ سچی توبہ زندگی میں کرنی چاہیے، موت کے وقت نہیں۔ اللہ جب چاہے تو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے، جیسے دریا میں رستہ بنا دیا ہے۔ یہ واقعہ اسلام میں اللہ کی قدرت، انبیاء کی سچائی اور ظالم کے انجام کی ایک عظیم مثال سمجھا جاتا ہے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ہر مشکل سے نجات عطا فرمائی، اسی طرح ہماری بھی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور مشکلات آسان فرما۔ ہمارے دلوں میں اپنا کامل یقین اور بھروسہ پیدا فرما۔ ہمیں ظلم، غرور اور گناہوں سے محفوظ رکھ اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس نے طاقتور بادشاہوں کو مٹا دیا، قوموں کو تباہ کر دیا اور انسان کو جہنم کا مستحق بنا دیا۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے